ਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ IMF ਤੇ, ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ, ਕਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਕਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਜਨਾਬ ਕਦੀ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ امام نے فرمایا نا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کہنے میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. میں کہا اسا آکھیا تو بمیں گا، تو کہ میں نہیں بمیں گا. اسی تیرے مٹو پیو دادے نو جان دیا جنہ انگریزہ دے کتے نمائیں، تو کہ میں نہیں بمیں گا. کمال علی گل نے اوہ اسی توڑے بڑے نو جان دیا. اور پیچھے آج بھی سوال کر رہے سن کہ سیاست کی خاطر ساری جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں ملتے. میں کہا وہ اپنے مفاد کی خاطر اکٹھے ہو رہے ہیں جناب، اپنی جڑ برن سے اپنے مقدمات واسطے اکٹھے ہو رہے ہیں، قوم واسطے اکٹھے نہیں ہو رہا ہے. آج بھی نون لیگ اپنے مقصد واسطے میرا وزیر اعظم بنا لیا، ووٹ کو عزت دو، ختم، چھٹی، ٹینٹ ہے فش. ایک آزادی لین آیا سی وزارت عظمیٰ تے سودے کردہ پھردا، جس دن ہو گیا آزادی بھی ختم، بکواس بند. ایک جناب آیا انہیں پتر وزیر خارجہ بنوایا، انہیں بھی بکواس بند. ایک آیا انہیں پتر وزیر مواصلات بنایا، انہیں بھی ٹینٹ ہے بند. اے سارے رڑ گئے. میں کہا انہیں نہیں انہوں نے رڑنا، اسی دیکھ چکے ہیں. وہ کہنے آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتے. میں کہا چلیا اتنے کانگریس کی حکومت رہی ہے، کانگریس نال سن، انگریز آیا انگریز دے نالن، ہن جناب جڑا بھی طاقتور آئے گا اے اون دے نالن. لیکن ساڈے وڈیاں نے سانو یہ سبق پڑھایا کہ مستند رستے وہی مانے گئے. ساڑھے بڑے نو دسیا کہ ادھر نہیں جانا، اے تو سا جانا علامہ فضل حق خیر آبادی دے رستے، مولانا کفایت علی کافی دے رستے، احمد اللہ شاہ مدراسی دے رستے، صدر الدین آزردہ دے رستے. تسی اینا دے رستے نہیں جانا جناب جڑے روز رستے بدلن. نہ اسی او نہیں جڑے جار بٹھائیے جناب روز روز راہ بدلیے. اسا تا کوئی سبق پڑھیا کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. سانو پوچھتے ہیں پہلے کہتے ہیں آپ نکلتے نہیں، پھر کہتے ہیں آپ کیوں نکلتے ہیں. میں کہا ساڑھی مرضی، ساڑھا دل کرتا تسی بھی نکلو نا بچو. اور مچھاڑا باندر انہاں بن کے رکھیا اتھے جناب اسلام آباد تو آڑے واسطے. میں نو آج پوچھ رہا سن وہ اینکر میں کہا جناب رانا صاحب تسی جان کے ہونا جناب رکھیا. میں کہا رانا صاحب نچن آلے نے ڈکیا، لبیک آلے نے نہیں ڈکیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور غلط فہمی دا شکار رہے کوئی حضور دے غلامہ دا انداز ہی اپنا ہوندہ. ہاں اسلام امتحان ضرور لیندہ، اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ. ہاں کچھے بانڈے تا ساڑیاں مائیاں بازار جان تا نہیں لیندیاں، کچھے گھڑے تے کچھے بانڈے کھڑکا کے لیندیاں تے اسلام بندے ہمیں لے لیندہ. تو اسی کیوں سمجھتے ہو بھئی اتنا وزارت عظمیٰ بھی ہوئے، اتنا جناب یہود و نصارہ دا میڈیا بھی ہوئے، پھر بھی اسلام دی گل نہیں، حضور دی محبت دی گل نہیں. کدی ادھروں تڑک کے نکل جاندہ، کدی ادھروں نکل جاندہ، کدی ناموس رسالت جناب رشدی دی باری آئے تو کدی ادھروں پھسل جاندہ، کدی تعزیت کر لیندہ ہے. کیوں ہے جناب حافظ شرازی کہنا دہاد حق عشق احمد بندگان چیرہ خضرہ. حافظ شرازی کہنا اللہ تعالیٰ ہر ایک نو حضور دی محبت نہیں دیندہ، چون چون کے دیندہ، چون چون کے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور اے غلامہ دا انداز ہی بکرا اور حضور نال محبت کائنات دی اور نعمت ہے جڑی ہر چیز نو بچھاڑ کے رکھ دینا. بھائی لبیک آلیاں کو کہوے کوئی شاید نہیں، ساڑھا کوئی دعویٰ نہیں. اسی جناب بڑے 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 خاندان آلیاں کوئی دعویٰ نہیں، مال و دولت آلیاں. لیکن حضرت حسان نے فرمایا سی نا اوے کفار مکہ، اوے حضور دے مقابلے چاہن والے سن لو، ساڑھے واسطے قیامت تک اعزاز کافی کہ ساڑھے دلوں میں حضور دی محبت موجود ہے. اور اے یاد رکھنا جس دل میں حضور دی محبت ہوئے نا او کدی بندہ مار نہیں کھا سکتا دنیا. اور اے خالی دنیا تے نہیں آخرت تے بھی مار نہیں کھا سکتا. رب نے آخری سوال جب شاہ صاحب فرما رہا سن نا آخری سوال رب نے رکھے یہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. 10 دنیا تے انہاں دے بارے کی کہندا رہندا سیں ماضی استمراری دا سیگا اینے کی آہدا کی کہندا رہندا سیں تے ساڈے کو پچھڑ کے اسی کہاں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے.
اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اور یاد رکھنا اے حضور دے غلاماں نو جان دے ہی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کیا سی نا، انہاں کیوں بھکے ہو گئے ہو، پیسے لے لو، وہ کپڑے لے لو، ننگے ہو گئے ہوتا کپڑے لے لو، مال دینے ہیں، سالانہ گندم بھی دینے ہیں، پھر بھی دیاں گے، واپس چلے جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے کیا چلیا، بھکے نہیں ہوئے، محمد عربی دا کلمہ پڑھ لیا، 3 مہینے رجی حلقت بیک یوسف کنانی تے جنا محمد عربی اٹھاؤ رجے دو ہی جہانی۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا پیسے لینڈ نہیں آئے، رکھ سنبھال کے کول، اے میں او قوم لے کے آیا حضور دے غلام، جے میں تو شراب نو پسند کردا نا، اے میں موت نو پسند کر دیں۔ کیوں کہ میں پسند کر دیں؟ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت عبداللہ بن جاش کی جڑی دعا ہوئے، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جاش کی جڑی دعا ہوئے۔ حضرت سعد فرمانے نصیبوں میں میدان کٹھے ہو گئے، حضرت عبداللہ بن جاش نے کہا جناب ہاتھ چکو دعا منگو، میں آمین کہنا، پھر میں دعا منگوں گا تسی آمین کہنا۔ اے حضرت سعد کوئی ان اے میں جمعے والے دن کی بیان کیتا اور پڑھیا تے بڑا لطف آیا۔ حضرت سعد کہنے کہ احد والے دن میں 1000 تیر چلایا، 1000، اور میرے ہر تیر تے حضور نے فرمایا ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی، ایک کہ پوری کائنات حضور نو کہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان، ایک کہ حضور کسے نو کہن سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان۔ حضرت سعد فرمانے ایک ٹوٹے ہوئے پھل والا تیر سی، جناب 2 پھل والا تیر، میں حضور نو پکڑایا اور میرے ترکش ایک ہی سی، میں حضور نے مینوں پکڑایا میں چلایا، حضور نے پھر پکڑایا میں چلایا، کہندے حضور پکڑاندے رہے وہی تیر بار بار مڑ کے، میں کیا اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت سعد فرمانے ایک کو تیر سی میرے ترکش، حضور نے وہی تیر کئی مرتبہ گھما کے مینوں پکڑایا، میں چلایا، حضور نے پھر وہ پکڑایا، پھر میں چلایا، پھر پکڑایا۔ حضرت سعد عبداللہ بن جاش کی دعا، حضرت عبداللہ بن جاش کہنے حضرت سعد نے دعا منگی، یا اللہ آج بڑے تگڑے جا دشمن نہ باپا میں، بڑے تگڑے جا دشمن نہ باپا میں، او بھی باہر نکلے میں بھی باہر نکلا، او بھی جناب آوے تلوار لے کے میں بھی آواں، پھر میں اس کو تلوار ماراں، اس کو قتل کر دیاں، پھر سارا جناب اس کا سامان لے کے حضور دی بارگاہ میں پیش ہوا کہ یا رسول اللہ تہاڈے دشمن دا سر لے کے آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن جاش کہنے میں کیا آمین۔ حضرت عبداللہ بن جاش نے ہاتھ چکے، حضرت سعد بن وقاص ابی وقاص کی فرماندن عبداللہ بن جاش کہنے لگے یا رب آج یا اللہ آج بڑے تگڑے جا دشمن نہ باپ ہوئے، وہ بھی ادھروں نکلے تے میں بھی نکلا، پھر وہ میرے اتنے تلوار چلاوے میں چلاواں، پھر وہ مینوں شہید کر دے، پھر وہ میرے نک کان کٹ دے، اکھاں کٹ دے، پھر میں وہ سارا کچھ لے کے تیری بارگاہ وچ حاضر ہواں تے تو پوچھے عبداللہ بن جاش تیرے نک کان اکھاں کدھر گئیاں تے میں آکھا جدیا فیکا وفی رسول کا، یا اللہ میں تیرے تے تیرے حبیب دے راہ تے کٹا کے آیا اور کدھر گیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اے محمد عربی دے غلامہ دی شان، اے انہاں دا مقام، اور ایسے جنگ حضرت انس بن نضر، حضرت انس بن نضر مقام بدر جان کسے وجہ نہ پیچھے رہ گئے، نہیں پہنچ سکے بدر، تو انہوں نے بڑا افسوس ہوندا سی، اور کہندے سن جناب اللہ نے مینوں اگر موقع دیتا نا لا یرین اللہ کہ اللہ بھی دیکھے گا میں اس کی راج کس طرح لڑتا۔ حضرت انس بن نضر اللہ نہ جناب یہ دعا کر چھڑی، یا اللہ جب تو پھر موقع دیتا ہے نا تو تم ہی دیکھیں گا میں تیری راج کس طرح لڑنا۔ بس یہی گل ہے، آج کسی نے نہیں پتا ہونا، علماء کٹ کے مشائخ کٹ کے اگر کسی نے پوچھا دسیا ہی نہیں، اپنی عزتاں دسیاں، یہ نہیں دسیا میرے آقا و مولا دا میدان احد دندان مبارک بھی شہید ہوئے، حضور دی چشمان مبارک جو بھی خون بہا، حضور دی پیشانی مبارک جو بھی خون بہا، کس واسطے بیا؟ آستانے واسطے بیا، مسجدہ واسطے بیا، مدرسے واسطے بیا، جناب پگڑیاں واسطے بیا، نہیں اسلام واسطے بیا۔ حضور دا خون جناب اسلام دی خاطر حضور دے رخسار مبارک تو بیا، اور ایک کسی اور واسطے نہیں بیا، لیکن مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خان خواہی میں، اور اقبال کہنا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ کہنا انہوں نے نچٹ ٹپڑ دیا کرنا دسنیاں، انہوں نے دسنا خالد بن ولید دی ہاتھے چاٹ تلواراں کے وٹوٹیاں، ہاں جی انہوں نے نہیں دسنا کہ حضرت امام حسین کربلا کس طرح گئے، انہوں نے بس نچن ٹپن دیا گلاں دسو۔
اور اتو لے کے تھلے تک سارے نچن ٹپڑ آلے سارے نچن ٹپڑ آلے اور سارے دا جناب کعبہ اقبال کہتا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے